ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ کھیتی میں سے اور چوپاؤں میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کرتے، تو ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ہم ان کے نام کی جو چیز بھی نامزد کرتے ہیں یہ اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اس خوشی اور رضات کی وجہ سے وہ ہمارے کام کیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ تو وہ چوپاؤں میں سے اور کھیتی میں سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کا نام کا کیا کرتے، حصہ نکالتے، ان کو اللہ کے علاوہ نامزد کر دیتے۔ پھر کہتے کہ اب یہ کھیتی اور جو جانور بابے کے لیے نامزد ہو گیا، لا یطعمھا، اسے کوئی بھی نہیں کھائے گا، اسے کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا، اور اس جانور کے اوپر کوئی سواری بھی نہیں کرے گا اور اس جانور کے اوپر کوئی بوجھ وغیرہ بھی نہیں لادا جائے گا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، نمبر 3 کہ جس وقت وہ اس جانور کو ذبح کرتے نا، اس وقت اس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کس کا نام لیتے تھے؟ اپنے بابے کا نام لیتے تھے۔ پھر وہ کہتے نمبر 4 کہ اب جو اس مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اگر یہ ہو زندہ تو یہ خالص کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے۔ اگر اس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہو مردہ تو مرد عورت سب اس کے اندر کیا ہیں، شریک ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا لا علمی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، اور رزق اللہ نے دیا، ان کو رزق اللہ نے دیا، غلہ اللہ نے اگایا، چاول اللہ نے اگائے، کھیتی اللہ نے اگائی، بکرا چھترا مرغا وغیرہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لیکن وہ کس کا نام کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کے کیا کرتے؟ نامزد کرتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، سیدھے کے رستے کے اوپر نہیں ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کیا تھی؟ خرافات تھیں۔ کیا تھیں ان کی؟ خرافات تھیں۔ وہ کہتے کہ الا من نشاء بزعمہم، اسے کوئی بھی نہیں کھائے گا مگر ہمارے خیال کے، ہم چاہیں گے وہ اس کو کھائے گا، ہم نہیں چاہیں گے تو وہ اس کو کوئی بھی کھا سکتا نہیں ہے، کوئی کھا سکتا نہیں ہے۔ آج ہم بھی کیا اسی طرح کر رہے ہیں، آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ بابے کا نام کا ہے، اسے چارہ بھی اچھا ڈالنا، اسے دانہ پانی بھی کیا کرنا، اچھا ڈالنا، تاکہ یہ موٹا تازہ ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے؟ موٹا تازہ ہو جائے۔ اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دینی، اگر تکلیف دی تو بابا ناراض ہو جائے گا۔ جس وقت بابا ناراض ہو جائے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ ہمارا نقصان کرے گا۔ ان مشرکین کا بھی عقیدہ نظریہ یہی تھا کہ اگر ہم نے اس کے اوپر سواری کی، اس کے اوپر بوجھ لادا تو بابا ناراض ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، پھر بابا ہمیں کیا پہنچائے گا؟ تکلیف پہنچائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ کام کرتے تھے۔ آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی روش کے اوپر چل رہے ہیں، انہی کی طریقہ کیا کر رہے ہیں؟ اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، اس کے اوپر بوجھ نہیں لادنا، اس کو کھلا چھوڑ دو، جہاں کھائے چرے پیے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ گھر سے بوری سے دانا نکال بھی اس کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈالتے ہیں۔ لیکن قربانی کا بکرا چھترا ہونا، اسے بڑی کنجوسی کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ کیا بڑی کنجوسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں کہ خیر کام چل جائے گا، اگر لاغر بھی ہو، قربانی کرنی ہے نا، کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے نا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر سواری بھی نہیں کرنی، اس کو کھانا بھی نہیں، اور جس وقت ذبح کرتے اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، سیجزیہم بما کانوا یفترون، جو جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، ان قریب ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو کیا دیں گے؟ اس کی سزا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اس کی سزا دیں گے۔
پھر کہتے ہیں جو مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ زندہ پیدا ہوا تو یہ خالص مردوں کے لیے، عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ عورتیں اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائیں گی، اگر ہو مردہ تو مرد عورت سب شریک ہیں، کیا کھائیں گے؟ اس سے کھائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، ان کا یہ جو کام ہے نا، یہ تقسیم کرنا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کیا ملے گی؟ اس کی سزا ملے گی۔ کیوں؟ انہ حکیم علیم، رب تعالیٰ بڑے حکمت والا، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے، اور ان کے دلوں کے ارادوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین، یہی لوگ تو کیا ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے پیچھے اپنی اولاد کو قتل کیا، اپنے معبودوں کی محبت اور عقیدت میں کیا کیا؟ قتل کیا۔ پھر کیا کرتے تھے کہ سورۃ نحل کے اندر اور سورۃ صاد کے اندر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے، اپنے لیے بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جس وقت بیٹی کی خوشخبری ملتی تو کیا ہو جاتا؟ چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اولاد کا قتل کرنا یہ جہلی اور لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ بے وقوفی اور لا علمی کی وجہ سے ہے۔ وَأَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جو انہوں نے اللہ نے ان کو رزق دیا نا اس میں سے حرام ٹھہرایا، یہ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ کیا اللہ کے اوپر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا دینا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر اوپر سے باتیں کرنا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ہمارے باپ دادا نہ کرتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، وما کانوا مہتدین، یہ رائے راست پر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ھذہ انعام، کہ یہ چوپائے، وارث حجر، اور کھیتی ممنوع ہے، لا یطعمھا، کوئی نہیں کھائے گا اسے، الا من نشاء بزعمہم، مگر وہی جسے ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق۔ وانعام حرمت ظہورھا، اور بعض جانور وہ ہیں کہ حرام ہے ان کی پیٹھ پر سواری کرنا۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور بعض جانور وہ ہیں جو ذبح کرتے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ افتراء علیہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب سزا دے گا انہیں اس کے بدلے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ قالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون ھذہ الانعام، یہ جو جانوروں کے پیٹوں کے اندر جو بچہ ہے نا، خالصۃ لذکورنا، یہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجہا، اور ہماری عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ وَإِن یکم میتۃ، اگر ہو وہ بچہ مردہ، فہم فیہ شرکاء، وہ سب مرد عورتیں سب اس کے اندر کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کے اس کام کی۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑا حکمت والا، جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک خسارے میں ہیں وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم، بے وقوفی میں، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے۔ وَأَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا انہیں اللہ نے، افتراء علی اللہ،
جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر، قد ضلوا وہ گمراہ ہو چکے، وما کانوا مہتدین اور وہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔